عورتیں ماری جا رہی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بھرے مجمع میں، اے لوگوں خبردار کوئی اپنی بچی کو مارے نہ قتل نہ کرے۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں میرے سرکار کے یہ الفاظ ہیں، کسی طرح من النار حجابا من النار۔ جب کسی کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے۔ آقا کریم نے جب بھرے مجمع میں صحابہ کے بیان کیا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کے پاس بچیاں نہ ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر پوچھنے پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس بچیاں ہیں اور تم بچیوں کی پرورش کر کے شادی کر دو تو جنتی ہو۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے دو بچیاں ہوں، آقا فرماتے ہو دونوں بچیوں کی پرورش کرے شادی کر دے جنتی ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے بچی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں وہ بچیوں سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، بچیوں کا کتنا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ یہی بچیاں ماری جا رہی تھی لیکن اب یہی بچیاں ماں کی گودوں میں کھیل رہی ہیں۔ انہی بچیوں کی سستیاں ہو رہی تھی مگر یہی بچیاں مسکراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں بچیاں رحمت الہی کا ذریعہ ہیں۔ آج جب تحریہ کرتے ہو مذہب اسلام نے تمہیں، اسلام نے کوئی وقار نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مذہب اسلام نے جو وقار عورتوں کو دے دیا ہے کسی دھرم میں اتنا وقار اتنا مرتبہ نہیں ملا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ بچی ہے تو تمہارے لیے رحمت الہی کا ذریعہ ہے اور یہی بچی تمہارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بچی جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے لیے آڑ ہے اور یہی بچی جب عورت بنتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ بتاؤ دنیا امراتی صالحہ، اور جب یہی عورت ماں بنتی ہے تو نبی فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کے فرمان پر، نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جب ماں کے قدم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقہ میں ماں کو زندگی ملی ہے، مائیں بنی ہیں، اس رسول کے قدم پاک کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا جا چاہتے ہو پیارے، یہی تمام صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت مکہ میں سب سے حسین و خوبصورت مرد حضرت دہیہ کلبی ہیں۔ یا رسول اللہ دہیہ کلبی وہ نوجوان ہیں جو سارے مکہ میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور اپنی قوم کے وہ سردار ہیں۔ ان کی قوم کے 700 افراد ان کے انڈر میں ہیں۔ یا رسول اللہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے میرے سرکار تو ان کے اثر سے پوری ان کی قوم کلمہ پڑھ لے گی۔ یہ سننا تھا، میرے آقا کے نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ دہیہ کلبی کو اسلام دے دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ اتنا عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں آقا کہ سویرے سویرے میرے سرکار جلوہ افروز ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک دہیہ کلبی چلے آ رہے ہیں۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دہیہ کلبی آ رہے ہیں۔ اب دہیہ کلبی پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں، اور پہنچنے کے بعد جب سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں آقا نے اپنی چادر بچھائی، دہیہ بیٹھ جاؤ، مگر اس پر بیٹھتے نہیں ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی اس چادر کو چوم لیتے ہیں، اٹھا کر سر پر رکھ لیتے ہیں، آنکھوں کو بوسہ لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس چادر کو یہ ماحول پیش کریں، یا رسول اللہ اس چادر پر ہم بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ سرکار نے کلمہ پیش کیا، کلمہ وہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب بیٹھ کر کے دہیہ کلبی رونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ دہیہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، اے میرے سرکار اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گناہ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے جو سزا اس گناہ پر ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ، جو سزا آپ دیں اس کو میں برداشت کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں دہیہ تم اپنا گناہ بیان تو کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گناہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں بیان تو کرو۔ حضرت دہیہ کلبی عرض کرتے یا رسول اللہ بیان کرتا ہوں سنیے، قتل تو بے ادی سبینا من بلاد، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ یا رسول